بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تو ٹھیک ٹائم تو میں ذرا جلدی آ گیا. میں سنتا پڑھتے پہ سن میں کیا ڈسٹرب نہیں نہ ہونا چاہیے, ورنہ تو گھر والے بھی جانتے ہوتے ہیں تو بندہ نماز ہی پڑھتا نہیں, کہتے اچھے چلے جے, وہ نماز پڑھتا پہ تم کہتے اچھے چلے جے. جی صورت حال ہے, نماز ہی چگا تو دس کے جا رہے ہیں, ہوں سنے گا تو اگر منہ چ نکل جائے جاؤ تو نماز ٹوٹ جانی. ٹھیک ہے نا جی, کس طرح ٹوٹی ہے نماز؟ ہاں کلام سلام تعام کھان دے نال السلام علیکم گلا کرن دے نال, ٹھیک ہے نا جی, تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو نماز کا مسئلہ ہے بڑا سنگین, یہ تو نہیں کہ نماز کا مسئلہ سنگین نہ ہو, کیونکہ اگر ہم سورۃ مدثر کی آیت 38, سورۃ توبہ کی 5 اور 11 اور روم کی 31, سورۃ القیامہ 31 تو 35, صحیح مسلم 246 247 وغیرہ جتنے بھی احادیث پڑھیں گے نا نماز کے متعلق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت ہمیں دیے ہیں اس کے متعلق, تو کہیں پر رقت قلبی آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ, کہیں پر یہ صورتحال پیش آئے گی, کہیں پر ڈر سنایا جائے گا. ہاں بھائی جہنم میں پوچھا جائے گا بے نمازیوں سے, ہاں بھائی تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اس لحاظ سے جہنمیوں کی علامت ہوئی کہ بے نمازی جہنمی ہوں گے, اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. جب ہم ساری قرآن کی آیات اور احادیث کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بے نمازی کی سزا کیا ہوگی. دنیا میں آخرت میں تو ہے ہی ہے نا, دنیا میں بے نمازی کی سزا کیا ہوگی؟ ہاں ادھر کے کیا سزا ہوگی؟ بہت بڑا گناہ. آصف بہت بڑا گناہ. حسن وہ جماعت سے متعلق ہے, نماز سے نہیں. نہیں وہ روایت میں کوئی نہیں, وہ تو ایک فقہ کا مسئلہ ہے, وہ فقہ کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ قرآن کے مطابق مشرک ہے, احادیث کے مطابق کفر کرتا ہے, کیونکہ بندے اور اللہ کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہی کفر ہے. اس لیے بے نمازی بنیادی طور پر کافر ہے. بے نمازی بنیادی طور پر کافر ہے. ویسے کتنا آسان جہا لگتا ہے, اتنے بندے نے بے نمازی نے پھر بھی وہ مسلمان ہے, کیونکہ بے نمازی ہیں مسلمان ہیں. میں تو کبھی کوئی ہنس کر بھی کہتا ہوں کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث نمازیں پڑھیں, مسجدیں بنائیں, مدارس بنائیں, اور ایک وہ ساری دنیا ہے جو باہر بیٹھی ہوئی نماز پڑھتی نہیں, وہ مسلمان ہیں, ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, وہ مسلمان ہے. جس کا مطلب ہے کہ جو کسی جماعت میں داخل ہوگا کافر, تو جو باہر نکلے گا مسلمان. مدارس اور مساجد والے سارے کافر ہیں, اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ مسلمان ہیں. قانون تو یہی سمجھ میں آیا, کیونکہ ان کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. یعنی اب داڑھی نہ رکھے تو پرابلم, آپ نماز نہ پڑھیں نو پرابلم, کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن قرآن و سنت کے مطابق جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہے, کافر ہے. اور اسی بنا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے جس کی سزا یہ ہے کہ اگر توبہ کر کے نماز کی پابندی نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. امام احمد بن حنبل یعنی فقہی روح سے, فقہی امام کے فتوے کے مطابق اگر کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا, اور یہ توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک نماز نہیں انہیں پڑھی, یہ نہیں کہ مسلسل 6 سالوں تو چھڑ دے, وہ ایک نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر میں نہیں پڑھتا. اگر نہیں پڑھتا تو اس سے توبہ کروائی جائے, مستقل نمازی بنایا جائے, نہیں تو پھر قتل کر دیا جائے. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہے. یہ دو کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہے لیکن قتل کر دیا جائے. ایک امام نے کہا کافر,
دوسرے امام نے کہا کافر تو نہیں ہے مگر قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت اس کو جیل میں ڈال دے گا یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے یا پھر وہیں مر جائے، رہے گا جیل میں ہی، حاکم وقت سے جیل میں ڈال دے کہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہیں پر مر جائے۔ یہ ہے 4 ائمہ کرام کے فتوے۔ سب سے تو آسان نا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، باقی سارے تو گند نے مار دے۔ اور انہوں نے بنیاد بنائی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا اللہ سے وعدہ ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے معاف کر دے گا، جنت دے گا، لیکن جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کریم کا اس سے وعدہ نہیں ہے کہ بخشے یا عذاب دے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے رکھا تو ہے نا، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے، اس لیے انہوں نے کم ترین سزا رکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بہت تیز تھی، ان کی نظر بہت تیز تھی، وہ اندر ڈیپتھ میں کرتے تھے۔ باقی جتنی بھی فقہ ہے نا، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام حنبل کی، یہ ہے سولو فلائٹ۔ سولو فلائٹ سمجھتے ہیں؟ کلی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مسئلہ لاتے تھے 40 علماء شاگرد پاس بٹھاتے تھے جو محدثین وغیرہ فقہاء ہوتے تھے، ان کو بٹھا کر پھر مسئلہ ڈسکس ہوتا تھا، پھر اس کو فائنل کیا جاتا تھا۔ وہ ایک بندے کا فتویٰ نہیں ہوتا تھا، وہ کیا کرتے گروپ میں یہ کام کرتے تھے۔ اس لیے کسی جگہ پر آئے گا ان کے شاگردوں نے اعتراض کیا ہے، اس بنا پر ان کا ہے، اس طرح لمبی ایک ڈبیٹ چلتی ہے، جیسے احادیث کی قسموں کی ڈبیٹ چلتی ہے نا، اس طرح ان کے مسائل میں بھی ڈبیٹ چلتی ہے کہ اس معاملے میں امام محمد کی مانی جائے گی ان کے شاگرد کی، اس معاملے میں امام ابو یوسف کی مانی جائے گی۔ دونوں میں فرق کیا جائے گا کہ کن کن مسائل میں وہ پاپولر ہے، زیادہ جانتے تھے، کس مسائل میں یہ زیادہ جانتے تھے۔ جیسے ہم جمعے کی یہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں، جمعے کے بعد کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، تو 4 سنت کے متعلق امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تو 4 ہی ہیں، لیکن جو کیا کہتے ہیں صاحبین ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، 4 کی بھی روایت ملتی ہے، 2 کی بھی ملتی ہے، ہم 6 پڑھیں گے۔ اس لیے فتویٰ 6 پر ہے۔ ہم 6 کیوں پڑھتے ہیں؟ صاحبین کا قول ہوا کہ بھائی 4 کی بھی رکعت ملتی ہے، 2 بھی ملتی ہے، اور عبداللہ بن عمر 4 بھی پڑھ کے پھر 2 بھی پڑھ لیتے تھے، اس لیے دونوں ہی روایتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 6 رکعتیں، 6 سنتیں جو جمعے سے پہلے جو 4 رکعت ہوتی ہیں، یہ کہیں حدیث میں نہیں آئی، حدیث میں نہیں آئی کہ 4 جمعے سے پہلے سنت پڑھی جائیں، لیکن آثار صحابہ میں آئی ہیں۔ اس میں آثار صحابہ میں آئی ہیں، اس لیے ہم جمعے سے پہلے 4 سنت رکعت پڑھتے ہیں جمعے کے۔ اور یہ نیت کس کی ہوگی؟ کیونکہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے، بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاری 2 فرض جمعے تھے، باقی ساریاں ظہر دیا رکھتا ہے، باقی ظہر کی رکھتے ہیں، اس لیے وہ نیت بھی کرتے ہیں 4 رکعت ظہر، جمعے کے دن 4 رکعت ظہر، حالانکہ جمعے کے دن ظہر نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر پہلے 4 رکعت پڑھنی ہے تو 4 رکعت سنت جمعہ، 2 فرض جمعہ، 4 رکعت سنت جمعہ، 2 رکعت سنت جمعہ، 2 رکعت نفل۔ وہ جمعے کی نیت کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو سنت کی نیت ہوگی کیا ہوگی؟ جمعہ۔ تو اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جمعے کی رکعتیں ہیں، اس دن ظہر کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ جمعے کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے تو بات سمجھ میں آگے نہیں آگے کہ نیت میں کیا کرنا ہے؟ جمعے کا نام لینا ہے۔ اس لیے جمعے والے دن ظہر نہیں ہوتی۔ اگر جمعے والے دن کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو جماعت سے نماز نہیں کرا سکتے، کیونکہ جمعہ فرض ہے، ظہر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پڑھے گے، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں، تسی اگے سمجھانا ہے، ایک ایک نقطہ بیٹے سمجھ میں آ جائے گا نا۔ ہم کنتم خیر امت، بہترین امت ہیں، اپنی نسلوں کو جو چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ پیسہ نہیں ہے، ایمان ہے۔ کیونکہ پیسہ چھوڑ کے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان چھوڑ کر جانے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں پر زیادہ تر رولا پیسے کا ہے، خواہشیں پوری کرنے کا، لیکن خواہشیں پوری کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان چھوڑ کر جانے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جمعے والے دن
جتنی بھی رکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں 4 2 4 2، اس میں نیت جمعے کی ہو، ظہر کی نہیں ہوگی. یہ آپ لوگوں نے آگے تک بات پہنچانی ہے. میں بولا کیا کرتا تھا، کبھی سیکھتا تھا بات، وہ تینوں پتہ ہے وہ میں پہلے نا زور پڑھتا سا، پتہ لگا اے سنتاں نے تو وہ نال جمعہ لانا ہے، اے من ہون پتہ لگ گئی. پھر آگے کا نا ریئیکشن دیکھتا تھا، اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح ترکیب لڑانے پڑتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے پہنچانی ہے تو بات کس طرح پہنچانی ہے، تو ذرا کرنا پڑتا تھا. اس لیے میں ذرا طریقے سے تبلیغ کیا کرتا تھا، یا مینو انج لگتا سی اس طرح دا. جیسے ہم یہ جب جمعے والے دن جب خطبہ ہوتا ہے تو لوگ ایتھے ہاتھ رکھ دیں پھر ایتھے رکھ دیں، پہلے ایتھے رکھ دیں پھر ایتھے ہاتھ رکھ. انہیں پوچھو کیوں رکھتے ہیں؟ کہیں کہیں کہ بھائی ایدا ثواب جو نا ظہر دے 4 فرضاں دے برابر ہے، حالانکہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو علیحدہ شرط ہے. جمعے کی شرط میں آتا نا خطبہ، اگر خطبہ ہی نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جمعے کی شرط میں شامل ہے. لیکن وہ کہیں گے کیا ایسے مرے سے انج رکھ دے تو انج رکھ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و ثنا کے دور میں سارے کے سارے حضور کو دیکھا کرتے تھے جب آپ خطبہ، کوئی ایسے یا ایسے نہیں کرتا تھا. یہ ایسے ہی سمجھ لیں نا کہ بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں اقامت بھی پڑھتا نا، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اشہد انج کر دیں انہیں سے انگلی، ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت کوئی تک نہیں بنتا. ایسے ایز پر روٹین ہم یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. کمال ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ کوئی ہمیں روکے بھی نہ کہ آپ جیسے مرضی بیٹھ سکتے ہیں، آپ چونکڑی مار کے بیٹھیں، خطبے کے دوران چونکڑی مار کے بیٹھیں، کوئی گناہ نہیں. سوائے یہ ہے کہ ایسے انداز میں نہ بیٹھے جس میں آپ کی ہوا حالت ہو جائے، یہاں کرے ذرا بے ادبی تو لتا چکیاں ہونا کر کے بیٹھے. ادب کے ساتھ یا 4 زونوں بیٹھیں یا اتحیات کی صورت میں بیٹھیں، بہتر یہی ہے. ورنہ جیسے مرضی آپ جمعے کا خطبہ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس طرح جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کی، حضور کے دور میں یہ پہلی اذان نہیں ہوا کرتی تھی. حضور کے دور میں جو اذان ہوا کرتی تھی، جب عربی کا خطبہ پڑھا جانے لگے گا تو سامنے مؤذن آ کر اذان کہے گا، وہ اذان تھی. یہ جو ہم اردو میں تقریر کرتے یہ کوئی نہیں ہوا کرتے تھے، وہی عربی کا خطبہ ہی تقریر ہوا کرتے، لوگ اسی کو سمجھتے تھے. یہ تو ہم لوگوں نے آسانی پیدا کی ہے کہ مسائل سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے جمعے تو پہلے آئی ہو تو کچھ سکھا لو، اس لیے رکھا گیا ہے. ادروائز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ جیسے ہی فرض کرے 1:30 ہوتے ہیں وہاں پر مؤذن جو ہے کھڑا ہو، جب امام بیٹھ جائے تو وہ اذان کہے. اور کیا کہتے ہیں حدیث پاک کے مطابق اس اذان سے لے کر اور نماز ختم ہونے تک آپ نے خاموش رہنا. اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا، اقامت کا بھی جواب نہیں دینا، انگوٹھے بھی نہیں چومنے. اکثر ساڈے ہوندا نا انج دیکھتے رہتے ہیں کہڑا انگوٹھا چومدا پیا، کہڑا بھابی ہے. پاگل نہ ہوتا، یہ تعلق ہے بھابی دے نال، اس کا کوئی تعلق وہابیت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ساڈے دماغ دے نال ہے. اس کا تعلق وہابیت سے نہیں ہے، ہمارے کیا کہیں متعصب عوام سے ہے، اس لیے اس کا تعلق وہابیت سے نہیں ہے. میں نے آگے کتنی مرتبہ کہا کہ اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، جمعے کے بعد سلام، جنازے کے بعد دعا، کل چیلم تیرا دسواں، میلاد، یہ سب بند کر دو، کوئی گناہ نہیں. آپ سارے جو دین پر چل رہے ہیں خود اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے، چلیں کچھ نہ کرے خود چل جائیں، بس آپ چلتے پھرتے صدقہ جاری ہے. لیکن نہیں نہ مزہ نہیں نہ آئے گا، رنگ نہیں نہ بھریا جاتا. شادی میں رنگ نہیں نہ بھرے جاتے، اس طرح کول چیلے اندر روٹی کھا کے نہ رنگ نہیں بھریا جاتا. جیسے مرنے کے اوپر ہم کھانا پکا دیتے ہیں، ابھی ڈیڈ باڈی آتی ہے، دے دا کہہ دے، وہ دیگ آ جاتی ہے جناب، اور جیسے جنازہ اٹھایا جاتا ہے عورتوں کو کھانا لگا دیا جاتا ہے. مرنے پر دعوت نہیں ہوتی، سنت نے مرنے پر دعوت نہیں رکھی. یہ بدعت شنیعہ ہے، یہ بدعت ہے بیٹے. بنیادی طور پر وہاں کھانا نہیں کھلایا جاتا. آپ پھر رو کے تو جب مہمانوں دوروں آئے ہوں پہلے قریب والا کام کر لا، پھر دور کا بھی دنداز سے نہیں. قریب والا نہیں کرنا، بہانا ہے لبنا، دور والے بھی آئے. کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ وہ کھانا نہیں ہوتا، سب رنگ بازی ہیں، کھانا نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں پر جو کچھ بھی ہے نا، ساڈا تقریباً 90%
پیسہ ان دکھاووں میں جاتا ہے. شادی کے دکھاوے, مرگ کے دکھاوے, برتھ ڈے کے دکھاوے, سب رنگ بازیاں ہماری جو ہے نا انہی چکروں میں جاتے ہیں پیسے, اور اصل میں نہیں جاتے کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں کرنے کے لیے اچھا ملتا نہیں, اس لیے اصل کی طرف ہم آتے بھی نہیں ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جمعے کے دن نیت میں جمعہ ہی ہوگا, 4 سنت جمعہ, 2 فرض جمعہ, 4 سنت جمعہ. کچھ کہنے کہ 4 سنت جمعہ پہلے والی, 4 سنت جمعہ بعد والی. اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں, بعد والی پہلے والی, جمعہ جمعہ ہی ہے, جمعہ جمعہ ہی ہے. جیسے آپ جب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت سنت تراویح ایسے پڑھتے ہیں نا, تو ہر دفعہ 2 رکعت سنت ہی کرتے ہیں نا, وہ تو نہیں کہتے پہلے 2 والی, پہلے 4 والی, پہلے 6 والی. بیٹے میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. اکثر و بیشتر ہم ایسی چیزیں بیان نہیں کرتے, وہ جذباتی طور پر تقریریں کر دیتے ہیں, جس کا فائدہ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ جذباتی کر کے کہتے کہ ڈسپلن سے چلنا. جی اللہ, اس بھائی نے سوال کیا, حالت سے غیر مسلم پہنچے ہی نہیں, حالت مسلمانوں تو مسلمان کر لیے. تو اس نے کہا کہ جہاں پر جمعہ, یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم وہ لفظ بولتے ہیں اس کے لیے دارالسلام, دارالحرب. دارالسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں آپ کے عقائد کو, آپ کے نمازیں پڑھنے کو آزادی حاصل ہے, اسے ہم دارالامن کہتے ہیں. دارالحرب وہاں ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو, جہاں آزادی نہیں ہے, وہاں تو پھر آپ چھپ کے نمازیں پڑھیں گے نا, ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پر دارالسلام ہے اس ملک کو, جیسے پہلے برطانیہ کا یہ ملک تھا نا, پورا ہندوستان ان کے قبضے میں تھا, تو ہم اسے پھر بھی دارالسلام کہتے تھے. یہاں جمعہ ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن قبضہ کس کا تھا؟ انگریزوں کا قبضہ تھا. ملک ان کا تھا, ہمارا نہیں تھا اس وقت, ملک ان کا تھا. لیکن ہم سارے کے سارے جمعہ پڑھتے تھے, کیونکہ اسے دارالسلام ہی کہا جاتا تھا, دارالحرب نہیں کہا جاتا تھا. اس لیے اگر جس ملک میں آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, جہاں پر آپ کو آزادی حاصل ہے وہ دارالسلام ہے. کلیئر ہو گیا, سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے. اس لیے آپ وہاں پر جمعہ کی نماز کٹھے ہوئے, جہاں پر بھی 4-5 بندے کٹھے ہو کے جمعہ کرا سکتے. پاویں وہ بس مسجد بھی شرط شامل ہے, کسی بھی گراؤنڈ میں کرا سکتے ہیں. جمعے کے لیے مسجد شرط میں شامل نہیں ہے کہ مسجد میں جمعہ ہوگا. جیسے عیدگاہ میں بھی آپ جمعہ کرا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کسی بھی جگہ پر آپ جمعہ کرا سکتے ہیں. اچھا, اور جمعے کی بات ہی چل رہی تھی. تو نیت میں کیا ہوگا؟ جمعہ, نہ پہلے سنتا نہ بعد والی سنتا, کچھ نہیں ہوگا. خطبے کے دوران بیٹھنے کا بتا دیا, جیسے مرضی بیٹھ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک خاموشی, آگے پیچھے نہیں کسی نے کرنا, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے خاموشی سے سننا. اس لیے جب اذان شروع ہو جائے, اذان کا جواب بھی نہیں دینا, دل میں دینا. اہل سنت کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے جواب دینا, اس لیے خاموشی سے سننا ہے, انگوٹھے نہیں. اقامت ہوتی ہے تب بھی کہتے ہیں کہ امام دے سکتے ہیں جواب, میرے نظر سے بھی نہیں دینا چاہیے, تاکہ سارے نے پتہ لگے کہ بھائی کس طریقے سے نہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے جمعے کے دن میں یہ مسائل جو ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. پہلی اذان کون سی ہوگی؟ وہ پہلے والی نہیں, یہی والی, وہ اب شروع کی, جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی. لیکن اب ہم کیونکہ صحابہ کے اجماع پر بھی رہتے ہیں, اس لیے 2 ہی اذانیں دیں گے, رہیں گے اسی پر جس پر صحابہ کرام تھے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جمعے کی جو پہلی 4 سنت رکعت ہے, اس کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں, حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے, یہ آثار صحابہ سے ہے. اور ہمارا جو معاملہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والوں کا, وہ آثار صحابہ پر بھی عمل کرتے ہیں, وہ آثار صحابہ پر بھی عمل کرتے ہیں. اس لیے بے نمازی کا حشر میں نے بتا دیا, سزا کیا ہوگی. 4 ائمہ کے نزدیک پہلا کہتا ہے کافر ہے, قتل کر دیا جائے. دوسرا کہتا ہے کافر نہیں ہے لیکن قتل کر دیا جائے. اور ایک کہتا ہے کہ نہیں, قید کر دیا جائے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا, پھینٹا لگاؤ جب تک وہ نماز کا عادی نہ ہو اور کہے میں نماز نہیں پڑھنی, اندر ہی مار دی. آج تک میں نے یہ سزا ہوتے نہیں دیکھی, آج تک میں نے یہ سزا ہوتے نہیں دیکھی. ہمارے ادھر نا ارد گرد نا کتے کافی ہیں, کتے کافی تعداد میں پھرتے رہتے ہیں. میں نے سوچا کہ یار کس محکمے کو کہا جائے کہ یہ کتے وغیرہ کو مارا جائے.
اچھا میں نے ویسے گوگل کیا نا تو پتا چلا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ دائر کیا گیا جناب کتے مار دینا گولی دے نال تے زہر دے کے انجن جو ہوتا ہے انہاں روکیا جائے، اور سپریم کورٹ نے بین لاتا کتیاں نوں نہیں مارنا. گل کرنے کا مقصد سمجھ جاؤ، جنہوں نے یہ دیتی انہوں کو آپ ہی آ کے مارو، سانو بھی تو پتا لگے کس طرح مار دیو. طریقہ دسو نا. کتے رہن لیکن بندوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندے نو پاوے کتا کاٹ جائے کوئی پرابلم نہیں. کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں پر پرابلم کچھ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے نہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث اور کیا کہتے ہیں وہ لے کر چلے تھے، ان کا نام کیا تھا تو فوت ہو گئے تھے، خادم حسین رضوی صاحب. من سب النبی فقتلوا، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے. حالانکہ میں بے نمازی کا دسیا کہ بے نمازی کا حجر یہ ہے کہ مار دیا جائے، چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. بچہ 7 سال کا ہو تو پیار سے، 10 سال کا ہو کے مار کے نماز پڑھاؤ. لیکن ہم بڑی مشکل سے یہ عمل کر سکتے ہیں. پتر نماز پڑھ لے، نہیں تو پتر نے ٹھوک دینی. کیونکہ ہمارے یہاں پر نا مار نہیں کیا کہتے ہیں پیار، مار نہیں پیار کا رواج پڑ گیا ہوا، مار نہیں پیار. اس لیے آپ مار نہیں سکتے، نہ بڈھی نو مار سکتے ہو نہ کسی اور نو مار سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. آج تو وہ بھی قانون پاس ہو گیا، بڈھی نو کوری پائی تے اندر، بندے نو کوری پا لو، بڈھیاں جو مرضی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بندے نے کوری پائی تے اندر چلے ہے. تو وہ حدیث لے کر چلے تھے، کون سی حدیث تھی؟ من سب النبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں. اس پر ابھی بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی کو گالی دی جائے؟ اگر نبی کو گالی نہ دی جائے، ٹھیک ہے، تو جو گالی دے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے وہ بتا دیں. حدیث کو چھوڑ دیں ابھی، تو پھر حدیث صحیح ہوئی. معنی کے لحاظ سے آپ کہیں کہ نہیں یار نہیں حدیث ہے، ٹھیک ہے، نہیں 295 سی لگاتے. لیکن اگر وہ نبی کو گالی دے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ جو مجمع ہے وہ ایک لیڈر سلیکٹ کرتا ہے اور وہ اسے سزا دے گا. یہ تو پہلے سزا ہے. تمہیں سمجھ آ گئی؟ تمہیں سمجھ آ گئی کہ جو نبی کو گالی دے قتل کر دیا جائے، پھر تمہارے لیے کیا حکم ہوگا؟ جنہوں نے یہ الفاظ نکالے ہیں انہیں پہلے پتا ہوگا کہ کیے گا. جو تم کہہ رہے ہو ان کو سارا پتا ہے، انہوں نے یہ ترکیب نکالی ہے، پہلے اس طرح کیا جائے، پہلے اس طرح کیا جائے، پہلے اس طرح کیا جائے. اگر نبی کو گالی دی جائے اور کچھ نہ کہا جائے، پھر پیو نو کڈو ماں نو کڈو کی فرق پہنتا؟ معاشرہ کس رخ جانتے چلا جائے گا. اسلامی ریاست نہیں ہے ہماری، اسلامی ریاست نہیں ہے. چلو پھر نبی کو گالیاں دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر ریاست کو بات کریں گے نا، جواب تو ریاست دے گی. ہم تو کچھ نہیں کر، ہمارے ایمان کی حرارت ہی کوئی نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے؟ تو کچھ لوگ نا حدیث پر ہوتا ہے، حدیث نہیں ہے. حدیث موجود ہے، حاسطہ کی نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، مختلف سندوں سے ذوق پایا جاتا ہے، مختلف سندوں سے 10-12 احادیث ہوں گی، مختلف کتابوں سے ہوں گی. محدثین نے اس پر جرح بھی کی ہوگی، محدثین نے، عام نے نہیں، محدثین نے جرح کی ہوگی، مختلف محدثین نے جرح کی ہوگی. اور اس کے بعد اجماع ہو گیا ہوگا کہ نبی کو گالی دینا یہ 295 سی ہی ہے. اجماع اسی پر ہے کہ جو بھی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک معاملہ کورٹ میں جانا چاہیے، تو 3 طلاقاں جو بڈھی کا آ رہی ہے، کون سی کورٹ میں جانا؟ میں یہ
انسٹیگیٹ نہیں کر رہا کہ آپ ماریں، استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں. میں انسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ بندہ قتل کر دو، میں اس پر نہیں، صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ محبت کا تقاضا اسے یار تیری مہربانی خاموش ہو جا، پہلی گل تو نہیں ہے، منہ بند کر لا. کیونکہ جن کو پتا ہے نا کہ کس چیز سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، پتا ان کو ہے، کہتے نہیں کورٹ ہی لے کے جاؤ. اس کورٹ میں کون سے فیصلے ہونے ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں آپ کس کورٹ میں رہتے ہیں؟ آپ اسے برداشت ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، صبر کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ حدیث موجود ہے، یہ نہ کہیں کہ صحیح حدیث دکھاؤ، یہ بھی بڑی پرابلم. میں نے آگے بتایا ہم سارے صحابہ پر بھی ہیں، ہم سارے صحابہ پر بھی ہیں. حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ ساروں رفیع دین نہیں کرتے تھے. کتابیں مل جائیں گی، مصنف ابن شیبہ میں پڑھ لیں، مصنف عبدالرزاق میں پڑھ لیں، مل جائیں گے. کہیں گے نہیں صحیح حدیث دکھاؤ. میں پھر وہی روتا ہوں، یار تم نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں صحیح حدیث کے مطابق نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یا یہ کہہ دو ہر کوئی جو مرضی پڑھے خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، فیصلہ کرے. تو میری بات سمجھ گئی؟ آپ تو ذات کر رہے ہیں نا، آپ نے آزادی دے دی، اور میں تو بھائی میں اس طرح پڑھتا ہوں، بھائی میری مرضی ہے. آپ نے اپنی ایک مرضی اختیار دے دیا کہ جو مرضی کرو. یہ اختیار آپ نے ایک چیز میں نہیں دیا، آپ نے ہر چیز میں دے دی کہ میں نے ہر چیز میں رکاوٹ ڈال دی. کیونکہ جب ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز نہیں ہوتی بیٹے، اس چیز میں ہر چیز داخل ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم بگڑے نواب بن گئے. پہلے مینو قائل تے کرو نا، میرا دل کرتا اسے ادھر بٹھا کے نا کہا تو مینو قائل کر کے تھا. میں کیوں قائل کرا تین؟ تو ماما لگنا، تو مینو قائل کرنا، ذرا پتہ لگے میں تینوں کتنا کچھ آندا. کک نہیں پتا، کک نہیں پتا، لیکن مجھے قائل کیا جائے. کون ہے تجھے قائل کیا؟ وہ کہتے ہیں وجود رکھتا ہے جو انسان، وہ کہتا ہے مجھے قائل کرو. کیوں کریں بیٹے؟ فرض کرو میں یہاں پر فرض، واجب، سنت، مستحب کی تعریف پوچھ لوں نا، 99% بندوں کو آتی نہیں ہوگی، 99% کو آتی نہیں ہوگی. جنہوں نے بنائی ہیں وہ فقہاء کرام ہیں، محدثین نے نہیں بنائی. آپ اپنے ایمان سے بتائیں کس محدث نے کہا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے؟ امام بخاری نے کہہ دیا ہو کہ میری نماز یہ ہے، امام مسلم کا، ترمذی نے کہا، ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے، کسی ایک محدث نے نماز کا ایک طریقہ سکھایا ہو؟ دکھا دیں مجھے. انہیں صرف حدیثیں اکٹھی کی ہیں، نماز کا طریقہ کسی کو نہیں سکھایا. نماز کا طریقہ اس سے پہلے ہی چل رہا تھا، امام حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی کا وہی چل رہے تھے. پہلے فقہاء کرام آئے، پھر محدثین آئے. محدثین نے کسی ایک نے بھی نماز کا ایک طریقہ نہیں بنایا. محدثین کی جو باتیں کرتے ہیں نا، تو محدثین کو ایک طریقہ بتا دیں، کسی ایک نے بنایا. آپ کیا کرتے ہیں کہ کتاب اور باب، کتاب اور باب، کبھی بخاری شریف کھول لیں، یہ کتاب ہے، اور باب میں اتنی حدیثیں ہیں، آپ کس حدیث پر عمل کریں گے؟ کوئی پتہ نہیں. صحیح ہے ساری بخاری شریف صحیح سند اور راوی کے ساتھ ہے. کوئی ایک حدیث بھی جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ جو غلط ہو، بالکل صحیح سند اور راوی کے ساتھ ہے. متن میں مسئلہ ہے، ٹھیک کرنے میں مسئلہ ہے، ٹھیک کرنے میں مسئلہ ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری 6982 حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. جب پہلی دفعہ وحی آئی تو وحی آنا بند ہو گئی، تو آپ پہاڑ پر چلے جاتے اور خود کشی کا ارادہ کرتے کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی صورت مبارک نظر آتی اور آپ کو تسلی دیتی اور آپ کا ارادہ بدل کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ جاتے. اب یہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، اور یہ امام زہری کی ہوگی. حدیث کرتاس امام زہری کی ہوگی، حدیث فدق امام زہری کی ہوگی. جتنے امام زہری ہے نا، اور سمجھ لو اتنے کوئی نہ کوئی اینڈ کر کے نا کنڈی پئی جائے. میں اس لیے بتا رہا ہوں جن کو حدیثوں کی سمجھ ہو، جتنے بھی امام زہری ہوں گے نا، وہاں پر ایسی کوئی کنڈی جو ان پئی ہوگی، انہیں اپنی کوئی گل اندر واڑ دیتی ہوئی. ہم محدثین کہہ کے تھک جائیں، اور یہ مسئلہ ہے، کسی نے سننا نہیں، کہتا حدیث ہے، کہیں گے حدیث ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حدیثوں میں بھی کچھ نہ کچھ اندر داخل ہوتا ہے جو امام زہری کا اندراج ہے، اپنی گل ہے، ساڈی نہیں ہے. کسی بھی اس حدیث پر جتنے بھی ہیں نا، امام بخاری میں تو یہ حدیث ہے، امام ابن حجر اسقلانی ہوں، ٹھیک ہے، امام قسطلانی ہوں، امام نووی ہوں، علامہ بدر الدین عینی ہوں،
کسی کو بھی پڑھ کر دیکھ لینا. انہوں نے کہا سرکار خودکشی نہیں کر سکتے, خیال سے ایویں آنا, کوئی ایویں خیال ہی آیا ہونا ہے, کوئی ارادہ نہیں. نمبر 2, اس وقت ہالے دین آ ہی نہیں رہا, ہالے تو پہلی وہی آئی ہے, حالے تو حضور نے خودکشی دی حدیث ہی نہیں دسیاں, کیونکہ جو حدیث خودکشی بنے حالے تو سرکار نے بیان ہی نہیں کیتیاں. ٹھیک ہے, یہ تو پہلی بات میں ہوگی. تو حضور تک خطرہ پیدا ہو جانا خودکشی نہیں, یہ غلطی ہے امام ظہری کی. اور جہاں پر یہ ایسے آ جائے نا بلیغت, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری شرح موجود ہے. لیکن جنہوں نے اعتراض کرنا نا, اور تہاڈی حدیث دے وچ سرکار نے خودکشی کروان لگے سو, نہ اس نے ہماری قرآن کی بات ماننی ہے اور نہ کچھ, کیونکہ پروپوگنڈا کرنا بہت آسان ہے. پروپوگنڈا کرنا بہت آسان ہے. ایویں گل لا دیو, ایویں گل چھڑ دیو. ہن سوچتے رہو, میں پروپوگنڈا نہیں کرتا, میں بنیاد بتاتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو گمراہ کروں, قطعاً نہیں گمراہ کرنا چاہتا. میری حد الوسع کوشش ہے کہ میری وجہ سے ایک بندہ نہ گمراہ ہو. کیا میں کل رب کو جواب دوں گا میری وجہ سے بندہ گمراہ ہو گیا؟ کیونکہ ایک بندے کا گمراہ ہونا, ایسے کر کے نکل جانا, ہماری موت ہے. اپنی مرضی سے کوئی چھوڑ کر چلے جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری وجہ سے کوئی چھوڑ کر جائے کہ یار نے کی دسیا, بابا تو آ کے ڈبیٹ تو کر, پوچھ تو صحیح, میں تمہیں سمجھاؤں گا کیسے, یا تو مجھے سمجھا دے کیسے. ہمیں میں صرف ایک ہی فارمولا پوچھا ہے کہ کس محدث نے یہ کہا کہ صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے؟ نبی نے بتایا تھا, کسی صحابی نے بتایا تھا, کس نے کہا تھا کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کریں گے؟ اس باپ کا نام بتایا تھا. جتنے غیر مقلد ہیں نا, جتنے غیر مقلد ہیں, جتنے مرزا انجینئر نال تھے, جنہیں غامدی نال تھے, جنہیں اہل حدیث جماعت, جنہیں سلفی توحیدی محمدی واپی, جنہیں بھی, صرف ایک سوال ہے. سوال ایک ہی ہے بیٹا, سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ قانونی اصولی سوال ہے کہ کس نے کہا تھا کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کریں گے, ضعف کا انکار کر دیں گے, ضعیف حدیث کا منکر ہم ہو جائیں گے؟ کس نے کہا تھا؟ کسی نے بھی نہیں کہا. اصول بنائے گئے, صحیح حدیث پر بھی ہوتی ہیں, اس کے بعد آثار صحابہ بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد قانون اصول کیا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کر لو, چاروں ہی ٹھیک ہے, چاروں نے اصولوں پر قائم کی ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, چاروں. اب جتنے بھی ان چھوڑ کر ہے ساروں کو, وہ اپنی مرضی کریں گے. تو میں کہ ایک مسئلہ پوچھ لوں گا تو وہ رائے اپنی دے گا, محدثین کی رائے نہیں دے سکتا. جیسے ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی ذوف کی ہے, یہ بھی تو ذوف ہے. پڑھتے کیوں پھر؟ ہر معاملے میں بٹے آ جائے گا ذوف, جہاں مرضی انکار کر دیں, کہیں پر بھی پھنس جائیں. تراویح کی نماز ہم جو پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں سنت الکفایا, کہ محلے جو ایک بندہ پڑھ لے, 2 پڑھ لیں, ہو گئی نماز, باقی سارے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں پڑھ سکتے. ہم نے سنت الکفایا قرار دیا ہوا اس کو. ہمارا اصول قانون بہت شاندار, ہمارے اصول قانون بہت شاندار, لیکن سمجھنے والے نہیں نا, پروپوگنڈا ہے. تو اس لحاظ سے حضور کی حدیث پاک, حضور نے کتنے بندے میں, وہ اشرف بن کعب میرے مجھے تکلیف دیتا ہے, ہجو کرتا ہے میری, صحابی رات نو کے قتل کر کے آگے سرکار میں فلاں 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 فتح مکہ کے روز فلاں فلاں فلاں, اگر خانے کعبے کے پردے سے بھی لٹکا ہو تو مار دیا جائے, کیونکہ سرکار کے گستاخ تھے, مرتد تھے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جو نبی کو گالی دے انہوں پھر انہیں سمجھ نہیں آتی. کیونکہ حدیث میں یہی آیا کہ جو انبیاء کرام کو گالی دے یا میرے صحابہ کو برا بلا کہے, اس پر حد لگائی جائے. یہ وہ ہستیاں بیٹے جو قرآن اور احادیث کی ہستیاں. ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں مانا؟ ساڑھی گال نہیں سی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر کے گئے تھے. بعد میں جو کچھ ہوا بعد کی بات ہے, لیکن سرکار فضائل بیان کر کے گئے. اس پر بھی میں نے سمجھایا. ایک بندے نے کہا باغی گروپ تھا, باغی گروپ تھا, باغی گروپ تھا. میں کہ قرآن نے سورۃ مائدہ پڑھ لے, باغی کی سزا یہ ہے, باغی کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک پار کاٹ دیا جائے, کس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, سلیب لگا کے مار دیا جائے, بدر کر دیا جائے, یہ سزائیں. اور حدیث پاک میں بھی یہی ہے. میں کہ مولا علی قرآن و سنت کے منکر نکلے, کافر ہو گئے نعوذ باللہ. باغی کو سزا کیوں نہیں دی, صلح کیوں کی؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر وہ باغی گروپ ہے تو سزا دینے والا کون تھا؟ مولا علی. مولا علی کو سزا دینی چاہیے تھی. اگر سزا نہیں دی تو کافر کون ہوا؟ منکر قرآن و سنت کون ہوا؟ باغی. باغی تو آگے باغی تھا. ٹیکنیکلی ہم کسی اور کو کافر بنا دیتے, سمجھ نہیں آتی. ایک مثال دیتا ہوں, باغ فدق کی حدیث اکثر رولا ڈالا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ السلام کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا اور باغ فدق نہیں دیا گیا.
یہ اکثر رولا ڈالا جاتا ہے. آپ وہی صحیح بخاری 42-40 اٹھا کر دیکھ لیں, بالکل ایسے حدیث آئے کہ امام ظہری کا اندراج ہوگا اس میں. امام ظہری نے بونگی ماری ہوئی کہ بھئی کیا کہتے ہیں سیدہ فاطمہ ناراض چلی گئیں, جنازہ نہ پڑھایا گیا, مولا علی نے جنازہ پڑھا دیا. اتنے تک گل ہے. آگے چلتے ہیں تو آگے حدیث آتی ہے کہ حضرت مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں, ٹھیک ہے, میں ملنا چاہنا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہ جاؤ, کوئی مسئلہ نہ ہوئی. کہتے میں جاؤں گا. آپ گئے. اب وہاں پر الفاظ اسی حدیث کے دیکھیں کہ صحیح بخاری 42-40 میں آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا تہاڈی فضیلت وچ تہاڈی شان دے کوئی ریس نہیں ہے, تو یہ افضل و سارے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں آپ ہیں, لیکن آپ ہمیں مال کی تقسیم میں, خلافت کی نہیں, مال کی تقسیم میں, اموال کا لفظ ہے, مال کی تقسیم میں ہم سے مشورہ تو کر لیتے. اب ان پر گریا تاری ہوا. کہا اے علی تمہاری قرابت داری نے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. کیا میں نے وہ ہے جو نبی نے فرمایا, کیا میں نے وہی ہے جو نبی نے فرمایا. جب یہ بات ہو گئی انہوں نے کہا میں ظہر کے وقت آپ سے بیعت کر لیتا ہوں. جب بیعت کر لی, مجھے یہ بتایا سیدہ فاطمہ غلط ہے کہ سیدنا علی غلط ہے, اب اس کا فیصلہ کریں. اب ابو بکر کی بات نہیں ہے, حضرت ابو بکر کی بات نہیں ہے. ٹیکنیکلی کس کی بات ہے؟ یا تو سیدہ فاطمہ غلط تھی یا جنہوں نے صلح کر لی, بیعت کر لی, وہ غلط ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کر, کون غلط ہوگا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو غلط؟ ہم کہیں گے مشاجرات صحابہ میں خاموشی اختیار کی, تینوں ٹھیک تھے, تینوں ہی ٹھیک تھے. یہ میں نے اس لیے بیٹے آپ کو باتیں سمجھائیں. لوگ نیچے پڑھتے ہی کچھ نہیں, وہ ایک بات سنتے ہیں نیچے آتے ہی نہیں. ٹیکنیکلی طور پر نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ادھر سے دشمنی ہے ادھر سے بھی دشمنی ہے. کوئی کہے نا میں اہل بیت کا محب ہوں, محب وہی ہوگا جو حضرت ابو بکر کو مانگنے کا, عمر کو مانے گا. اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا مولا علی کی حدیث پہ صحیح بخاری میں کہ آپ سے افضل, کہا ابو بکر. کہا اس کے بعد, کہا عمر. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. جنازہ پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, تو حضرت ایسے جا کے حضرت علی نے اپنے باس پہ ایسے ہاتھ رکھے. وہ کہنا میں تو پہلے ہی پتا سی, اور تسی بھی سرکار دے نال ہی دفن ہونا. اور سرکار تے جتھے جاندے سن, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر ایسے اٹھیں گے, میں ابو بکر ادھر جائیں گے, ہر جگہ تے ابو بکر عمر نال رکھے, ایسے بھی رکھے. کہنے والے کون ہیں؟ علی. اس لیے بیٹے زمانہ چال جیسے ویسے ہی چلے, آپ نے قرآن و سنت کی چال چلی اور قانون و اصول پہ رہنا ہے. کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے. آپ کا ایمان ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے. باتیں سب کی سنیں, کرے وہی جو قرآن و سنت میں ہے, اجماع میں شامل ہے. اجماع سے نکل جائیں گے تباہ ہو جائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا جس نے سب نبی کی اتباع نہ کی تباہ ہو گیا, ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. اپنی مرضی نہیں چلنی, یا پھر اتنا پڑھ لے کہ دوسروں کو پڑھا سکے, اتنا پڑھ لے کہ دوسروں کو پڑھا سکے. السلام علیکم.